السلام علیکم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببدعا وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه ایزان روز مبارک ولادت شہزادی حضرت سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام علیہ آپ تمام حضرات کو مبارک ہو اور اس کے صدقے میں خدا اس پوری دنیا سے اس بلا کو دور فرمائے اور اس شہزادی کے قبر مطہر کی زیارت آپ تمام حضرات کو نصیب ہو اور میدان قیامت ان کی شفاعت آپ تمام حضرات کو نصیب ہو اور جن لوگوں نے شہزادی پر ظلم ہے خدا ان کو دنیا اور آخرت میں بدترین عذاب میں گرفتار فرمائے اور ان لوگوں کی اصلاح فرمائے جو ان ظالموں کی مدد کر رہے ہیں یا ان کا ساتھ دے رہے ہیں اگر قابل اصلاح ہے تو اصلاح اور قابل صلاح نے خدا ان کو بھی انہی ظالموں کے ساتھ محشور فرمائے خدا بندیالہ میں ماض وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرمائے عزیزان گرامی میں آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس فاصلے کو مینٹین رکھیں تاکہ یہ مرض اس مسجد سے کم از کم نہ پھیلے اور یہ جماعت یہ پروگرام ایسے ہی برقرار رہے ورنہ ہماری بے احتیاطی اگر ہم نے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کیا تو ہماری بد احتیاطی مرض کے پھیلنے کا سبب بنے گی اور گورنمنٹ کی مسجدیں بند ہو جائیں گی پھر نہ معلوم کب کھلے گی تو ایک آدمی کی بے احتیاطی بہت سو کو نماز سے محروم کر دے گی جماعت میں چاہے آپ اول صف میں بیٹھیں یا آخر صف میں بیٹھے آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا اول صف میں بیٹھنے کوئی بہت زیادہ ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے
اور نہ یہ کہ جو آدمی اول صف میں بیٹھے گا اس کی نماز جلدی پہنچے گی اور پیچھے والے کی بات، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو جہاں جگہ ملے، اور روایتوں میں بھی ہے اس شخص پر خدا بند عالم خاص نظر رکھتا ہے، اور اس کی اللہ کی نظر میں خاص اہمیت ہے، جو کسی مجلس میں جائے اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ اسلام میں یہ لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، پھاندتے کودتے ہوئے چلنا اسلام اس کی اجازت نہیں دی، کہ جہاں آپ کو جہاں مل جائے آپ وہیں بیٹھ جائیے، یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ پر ایک صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ حق وہ ہے جس کو دوسرے بیان کریں۔ فخر الدین رازی ان لوگوں میں جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، یعنی علی علیہ السلام کی ولایت بلا فصل کے قائل نہیں ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ بحث شروع کی آیا نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، بہت سے مسلمان جب سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، یا کچھ پڑھتے ہیں تو زور سے نہیں پڑھتے، بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ مطلب ظہر عصر کی نمازوں میں جو اخفاتی نماز ہیں جس کو چپکے سے پڑھا جائے، اس میں ہمارے یہاں مستحب ہے کہ بسم اللہ کو زور سے پڑھا جائے، لیکن بہت سے لوگ ان نمازوں میں بھی بسم اللہ کو نہیں پڑھتے، اور جو نمازیں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں ان نمازوں میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ تو اس نے یہ فرمایا، لکھا ہے اما ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کان یجہر بالتسمیہ، علی علیہ السلام بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ علی علیہ السلام بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ فقط اس کے بعد یہ جملہ سنیں جو بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ علی علیہ السلام نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے تھے، فقط بالتواتر، اور یہ روایت تواتر سے صحیح روایت ہے جو پیغمبر اکرم علیہ السلام سے نقل ہوئی، فرماتے ہیں من اقتدى فی دینہ بعلی ابن ابی طالب فقد اہتدی، فرماتے ہیں روایت میں جو اپنے دین میں علی کی پیروی کرے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جو اپنے دین میں، جو اپنی نماز میں، اپنے روزے میں، اپنے زندگی کے امور میں علی کی پیروی کرے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے، اللہم ادر الحق مع علی حیث دار، یا پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی جائیں۔ روایت ہے نہیں کہ پروردگار علی کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر حق جائے، یہ مولا نہیں خدا پیغمبر ہے کہ پروردگار علی کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر حق جائے، نہیں، پروردگار جدھر جدھر علی جائیں حق کو ادھر ادھر پھیر دے، یعنی معیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حق کا معیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وَمَنِ اتَّخَذَ عَلِيًّا إِمَامًا لِدِينِهِ، جو شخص اپنے دین میں علی کو امام قرار دے، علی کو رہنما قرار دے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فِي دِينِهِ وَنَفْسِهِ، اس نے اپنے دین میں مضبوط رسی سے تمسک کیا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب، خاندان علی کی محبت، خاندان علی کی ولایت، یہ انسان کو گمراہ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، یہ جملہ کسی کے نہیں، علی مع الحق، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرَدَ عَلَيَّ الْحَوْض،
اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کریں۔ تو علی ابن ابی طالب ایک معیار عقیدہ، رجب ان کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے میں علی علیہ السلام کی ولایت کو، امامت کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ مہینہ صرف شادیوں کا، نیاز کا، کنڈوں کا مہینہ نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں کنڈے بھی کھلانا چاہیے اور جیب بھر کے کھلانا چاہیے، اور کنڈا کھلاتے وقت ہمیں یہ احساس نہیں رہنا چاہیے ہم آنے والوں کو کھلا رہے ہیں، ہم جو کھلا رہے ہیں وہ علی کو کھلا رہے ہیں، جو پیش کر رہے ہیں وہ علی کو پیش کر رہے ہیں۔ جتنے بہتر سے بہتر امکانات ہیں وہ علی کی راہ میں خرچ کریں۔ جو اچھے سے اچھا، اگر اپنی شادیوں میں سب سے اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں تو اگر اپنی لڑکی کے نام پر، اپنے لڑکے کے نام پر ہم بہترین کھانا کھلا سکتے ہیں تو علی کے نام پر بہترین کھانا کیوں نہیں کھلا سکتے؟ ہم اہل بیت کے نام پر بہترین کھانا کیوں نہیں کھلا سکتے؟ اگر ہم اپنی لڑکی کے نام پر 10 طرح کا اسٹارٹر رکھ سکتے ہیں، 50 طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں، تو علی تو اس سے بڑے ہیں نا، اہل بیت تو اس سے بڑے ہیں نا۔ ہمیں بہترین چیز اہل بیت کی خدمت میں تقدیم کرنا چاہیے، کھانے کے طور پر بھی، اور کھانے کے ساتھ ساتھ بہترین عمل، بہترین کردار، بہترین عادتیں، یہ بھی ایک تحفہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر آپ ایک بہت بہترین ڈش تیار کریں، بہترین، عمدہ، خوشبودار، ذائقے دار، لیکن آپ یہ ڈش ایک بہت گندی پلیٹ میں یا بہت دھبے دار ٹرے میں رکھ کے پیش کریں، تو آیا یہ دھبے دار ٹرے اور دھبے دار پلیٹ اس ڈش کو، اس کھانے کی عظمت کو بڑھائے گی یا گھٹا دے گی؟ ایک آدمی بہترین ڈش تیار کرتا ہے، لیکن جس پلیٹ میں بھیجتا ہے وہ پلیٹ گندی ہے، آلودہ ہے۔ جس ٹرے میں رکھ کے پیش کرتا ہے وہ ٹرے دھبے دار ہے۔ اس کے برعکس معمولی سی ڈش تیار کرتا ہے، لیکن صاف ستھری پلیٹ میں، صاف ستھری ٹرے میں پیش کرتا ہے، تو کون سی ڈش قبول کی جائے گی؟ کس کو لوگ ہاتھ بڑھا کے لیں گے؟ اس کو لیں گے جو خوشبودار ہے لیکن نہایت گندی ٹرے میں رکھی ہوئی ہے، نہایت دھبے دار پلیٹ میں رکھی ہوئی ہے، یا اس کو لیں گے جو معمولی سی لیکن صاف ستھری ٹرے میں رکھی ہوئی ہے؟ جو صاف ستھری ٹرے میں اس کو لے لیں گے، اور جو گندی اس کو۔ تو ہم جب علی کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو جن ہاتھوں سے پیش کریں وہ ہاتھ تو پاک ہونا چاہیے۔ جس پیسے سے یہ غذا تیار کریں وہ پیسے تو حلال ہونا چاہیے۔ جس گھر پہ پیش کریں وہ گھر صاف ہونا چاہیے۔ آیا ہم ان نظر و نیاز کر کے اہل بیت کو اپنے گھر میں دعوت دینا چاہتے نہیں دینا چاہتے؟ اگر ہم دعوت دینا چاہتے تو ہمارے گھروں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اہل بیت گھر کی دیواریں نہیں دیکھتے، زمین پر لگے ہوئے گرینائٹ کے پتھر نہیں دیکھتے، ہال میں بچھے ہوئے قالین، گنا قیمت قالین نہیں دیکھتے، دیواروں میں لگے ہوئے امپورٹڈ صوفے نہیں دیکھتے۔ دیکھتے ہی آنے والا، یہ بلانے والا نیت کا کتنا پاک ہے، عمل کا کتنا اچھا ہے، اخلاق کا کتنا اچھا ہے۔ آیا یہ جو دعوت کر رہا ہے یہ دعوت اپنی شہرت کے لیے،
اپنے نام کے لیے یا میری خاطر لوگوں کو کھلا رہا ہے؟ ایک لقمہ جو علی کے نام پر نکل جائے اور مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ ان ہزاروں دعوتوں سے بہتر ہے جو مولا کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ان دنوں ہمارے مولا خوش ہو جائیں تو ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری عادتیں بہتر ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم مولا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں، اور یہ بات میں نے کل پھر کہی، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور جہاں تک یہ بات پہنچے، اگر ہم کسی کی جشن ولادت منائیں، اگر ہم کسی کا جشن ولادت منائیں اور سارا اہتمام گھر میں کریں، اور جس کی برتھ ڈے پارٹی ہے وہ دروازے پر آئے، دور سے ایک نظر ڈالے اور کہ یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، یہاں چیزیں درست نہیں ہیں، یہاں لوگ صحیح نہیں ہیں، وہ واپس چلے جائے، تو یہ برتھ ڈے پارٹی کیسی ہوگی؟ یہ ولادت کا جشن کیسا منایا جائے گا؟ ہم جس کی ولادت کا جشن منائے وہ آیا، اس نے دیکھا، نظر ڈالی، کہا ماحول اچھا نہیں ہے، لوگ درست نہیں ہیں، اور واپس چلا جائے، تو یہ اچھا کام ہوگا یا برا کام ہوگا؟ اس کے بنسبت ایک شخص نے گھر بہت زیادہ نہیں سجایا ہے، سادہ سادہ گھر رکھا ہے، سادے سادے لوگوں کو بلایا ہے، لیکن اس گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صاحب جشن کے مزاج کے خلاف ہو، تو صاحب جشن کہاں جائیں گے؟ اس سجی ہوئی جگہوں کے اوپر جہاں پر ان کے مزاج کے خلاف کام ہو رہا ہے، یا اس سیدھی سادی جگہوں پر جہاں ان کے مزاج کے مطابق کام ہو رہا ہے، کہاں جائیں گے؟ آج ولادت کے موقع کے اوپر ہمیں قصیدہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اس قصیدے میں ان چیزوں کو شامل کرنا، مولا کو ناراض کرنا جو مولا کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے قصیدے میں کیا کمی ہے جو ہم دوسروں کی ادائیں لے کر کے اس کو خراب کریں؟ میں صرف ایک جملہ عرض کر کے زیادہ نہیں کرنا چاہتا، اس ولایت کے شہد کو گناہوں کے سرکے سے خراب مت کیجیے۔ یہ جو ولایت اہل بیت کی شیرینی ہے، جو مداحی اہل بیت کی پاکیزگی ہے، اس مداحی اہل بیت کی پاکیزگی کی شیرینی کو، اس کے شہد کو گناہوں کے سرکے سے خراب مت کیجیے۔ ایسے کام، اور اس سلسلے میں میری گزارش آپ سے ہے، وہ تمام لوگ جو اپنے انداز میں ان چیزوں کو شامل کرتے جس میں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، آپ ان کی چیزوں کو سننا چھوڑ دیں، مارکیٹنگ ختم ہو جائے گی، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ سن کر کے مارکیٹنگ بڑھاتے ہیں، جتنا سنتے ہیں اتنی مارکیٹنگ بڑھتی ہے، اور جب مارکیٹنگ بڑھتی ہے تو اتنا ریٹ بڑھتا ہے۔ آپ ڈس لائک کرنا شروع کر دیجئے، مارکیٹنگ کم ہو جائے گی، خود بخود سب راستے پر آ جائیں گے۔ اسلام نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن میوزک کی شکل میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دعا پڑھنے کی تائید ہے، لیکن ڈھول باجے کے ساتھ دعا پڑھنے کی تاکید نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں تو عربی لہجے میں پڑھیں، میوزک کے ساتھ نہیں۔ غنا کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی حرام ہے۔ ہمیں ان باریکیوں کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ علی کی ولایت اہم ہے، لیکن یہ ولایت حرام چیزوں کو جائز کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ حرام حرام ہے تو حرام رہے گا۔
غنا حرام ہے تو حرام ہے، ڈھول بازی حرام ہے تو حرام ہے، چاہے وہ شادیوں بجائیں یا قرآن کی تلاوت کے ساتھ بجائے جائیں۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون، فخر کریں اپنی قسمت پر، ناز کریں اپنی تقدیر پر، شکر کا سجدہ کریں اللہ نے کیا عظمت دی ہے۔ فرماتے یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی تمہارے شیعہ فائز ہیں، یوم القیامہ میدان قیامت میں تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ فمن اخان واحدا منہم فقد اہانک، جس نے تمہارے کسی ایک شیعہ کی توہین کی اس نے تمہاری توہین کی ہے۔ یا علی جس نے تمہارے کسی شیعہ کی توہین کی اس نے تمہاری توہین کی ہے۔ ومن اخانک فقد اہاننی، اور یا علی جس نے تمہاری توہین کی اس نے میری توہین کی ہے۔ ومن اہاننی ومن ہاننی ادخلہ اللہ نار جہنم خالد، اور جس نے میری توہین کی خدا اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے۔ ہم اپنی زبان سے کس کو گالی دے رہے ہیں؟ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، اس نے میرا مال لیا، سب کچھ صحیح، لیکن کیا یہ علی کا چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے؟ کیا میری دشمنی زیادہ عزت رکھتی ہے علی کی محبت؟ آپ دیکھیں علی کی ولایت کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں علی کو چاہنے والے۔ محروم نوری علیہ الرحمہ نے یہ قصہ لکھا ہے علی کے چاہنے والے کا، کہ علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ یہ شخص اپنے زمانے میں اپنے محلے کا بمبئی کی اصطلاح میں بھائی تھا۔ لوگ اس کی عادتوں سے ڈرتے تھے، خوف، اس کے دل چاہا کسی خاندان کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، خاندان والے تیار نہیں تھے لڑکی دینے کے لیے، جانتے تھے بھائی ہے بھائی ہے، نہ معلوم کیا کیا کر کے گزرا ہے۔ تو ان کے پاس گیا، انہوں نے ٹال دیا، انہوں نے دیا دیا، انہوں ٹال دیا، انہوں نے ٹال دیا، انہوں ٹال دیا، ٹال دیا، ٹال دیا، ٹال دیا، لیکن آخرکار لڑکی خبر لڑکی نے قبل اس کے کہ اس سے شادی ہو اس نے اپنے چچا زاد بھائی سے شادی کر لی، اور یہ خبر کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی خبر، اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ اپنے چچا زاد بھائی سے شادی کر لی اور حاملہ ہو گئی۔ اس بھائی نے بھی زور لگایا، خاندان والے نہیں انکار کر پائے، اس سے شادی ہو گئی۔ علی کی ولایت دیکھیں، بھائی ہے لیکن علی کو کتنا چاہتا ہے۔ علی یہاں نظر آتے ہیں، کہتا ہے جب وہ شب عروسی اس کے کمرے میں گیا، مدتوں محنت کی، مشقت کی، زحمت کی، تب کہیں جا کے لڑکی سے نکاح ہوا۔ لڑکی کے پاس گیا، لڑکی ان کا میرا ایک سوال تم علی کو چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ کتنا چاہتے ہو؟ کہا سب کچھ میں علی۔ کیا کہتا جو مانگو میں علی کے نام پر دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا دیکھو میرا قصہ یہ ہے، میری آبرو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، میں نے تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، میں نے اپنے چچا بھائی شادی کر لی ہے، اور یہ بچہ میرے پیٹ میں اس کا ہے۔ علی کے نام، جیسے ہی اس نے علی کا نام لیا، کہتے وہ شخص بستر سے اتر آیا،
کہ میں علی کے نام پر تمہیں اذیت، آج کی بات سے میں تم کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ خدا نے اس شخص کو اس ولایت کی بنا پر ولی کا درجہ دیا۔ اسے کہتے علی کی محبت، کہ اور ہوتا اس کو جھوڑا کچھ نہیں، علی کا نام ہے، میں تیری آبرو زندگی بھر رکھوں گا۔ علی کی ولایت کہتا جو اسے کیا کیا، اسے اپنے ایک علی کے چاہنے والوں کی عزت رکھی۔ فرماتے جو علی کی توہین کرے گا اس نے میری توہین کی ہے، اور میری توہین کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یا علی انت منی، علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، روح کا من روحی، وہ تمہاری روح میری روح، تمہاری تینت میری تینت، شیعت کا خلق من، تمہارے شیعہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل تینت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فمن احبہم فقد احبنا، جو شیعوں سے محبت کے اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضہم، جو ان سے نفرت کے اس نے ہم سے نفرت کی ہے۔ ومن عاداہم، جو ان شیعوں کو دشمن رکھ کے اس نے ہم سے دشمنی کی ہے۔ ومن ودہم، جو ان سے محبت کے اس نے ہم سے محبت و بیعت کی ہے۔ یہ علی ان شیعت کا مغفور لہو، تمہارے تمام شیعوں کے گناہ خدا نے بخش دی ہیں، جو تمام عیوب پر پردہ ڈال دیا۔ یہ علی میں قیامت کے دن تمہارے شیعوں کی شفاعت کروں گا، جب میں مقام محمود اٹھایا جاؤں گا تو اپنے شیعوں کو اس بات کی بشارت دے دو، یہ علی تمہارے شیعہ اللہ کے شیعہ ہیں، تمہارے دو مدد کرنے والے اللہ کے انصار ہیں، تمہارے اولیاء اللہ کے ولی ہیں، تمہارا گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ یہ علی سعد من تولاک، یہ علی جس نے تمہاری ولایت قبول کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ شقیہ من عداک، جس نے تمہاری دشمنی رکھی وہ بدبخت ہو گیا۔ یہ علی فی الجنت کنزم، علی جنت میں خزانے ہیں جو تمہارے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ کس کی فضیلت ہے کہ آج کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم رجب میں اپنے کسی برادر کو گالی نہ دیں، صرف اس بنا پر غصہ چڑھ رہا ہے، زبان پر گالی آ چکی ہے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، بہت بدتمیزی کی ہے، لیکن کہ یہ علی آپ کا مہینہ ہے، یہ آپ کا چاہنے والا ہے، میں آپ کی خاطر اپنے غصے کو روک لیتا ہوں، میں آپ کی خاطر زبان کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ جو یہ کام کرے گا وہ علی کی خوشی کا سبب بنے گا۔ کوشش کریں ہم اپنی زندگی میں لوگوں کا احترام کریں، لوگوں کی عزت کریں، اور علی کے چاہنے والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ سال ایجوکیشن کا خراب ہو رہا ہے، آپ اپنے جوانوں کو کچھ نہ کچھ مصروف رکھیں علمی دنیا میں، کوئی نہ کوئی ان کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز آپ کے محلے میں آپ رکھیے، کسی نہ کسی طرح سے ان کو ایجوکیشن سے وابستہ رکھیے۔ ایسا نہ ہو سال بھر کے بعد لڑکے اسکول کھلنے کے بعد اسکول جانے کے لیے تیار نہ ہو۔
جتنا ہمارا فزیکلی نقصان ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہمارا ایجوکیشنلی نقصان ہے۔ دکان کا نقصان ہم بیچ کے پورا کر سکتے ہیں، لیکن سال وقت کا نقصان ہم سال بھر کے بعد پورا نہیں کر سکتے۔ تو گرچہ اس کو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے بچے پاس ہو جائیں گے، تو پاس کر دینا گورنمنٹ کا کام ہے، بچوں میں صلاحیت پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، امام باڑوں میں، مسجدوں میں، محفلوں میں کچھ ایسا سلسلہ لگائیں کہ یہ بچے جو سال بھر اسکول نہیں گئے ہیں ان کے کچھ ایسی کوچنگ کرائیں، کچھ ایسا کام کرائیں تاکہ ان کا سلیبس، ان کا ذہن ان کے ذمہ یاد رہے، تاکہ اگر وہ کل پرموٹ ہو کر کے 9 سے 10 میں جائیں، 10 سے 11 میں جائیں تو صلاحیتوں کے ساتھ جائیں، خالی ذہن مت جائیں۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ بات جہاں تک پہنچ رہی، کوشش کریں کہ ان دنوں میں ہمارے بچوں کی تعلیم ہو جائے، تربیت ہو جائے، اور ہمارے بچے صلاحیتوں کے اعتبار سے اوپر آئیں، خالی سندیں لے کے اوپر نہ آئیں۔ امید ہے کہ سارے لوگ اس پر توجہ دیں گے اور ایک نیا سماج قائم کریں گے اور اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين۔ اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔ اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين۔ اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين۔ اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين۔ اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار امامت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، خطرہ کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس بلا کو جلد جلد دنیا والوں سے رخصت فرما، تمام مومنین و مومنات کے بلا سے شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی خوشنود فرما۔ پروردگار وہ تمام لوگ جو بیمار ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بلا کو دور ہونے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔